نیکی جو گلے پڑ گئی۔ میں بچپن ہی سے بہت حساس واقع ہوئی ہوں۔ میرا دل شروع ہی سے حد درجہ نرم ہی رہتا ہے۔ کسی کو غمگین دیکھتی ہوں تو خود بھی بہت اداس ہو جاتی ہوں، چاہے وہ کوئی فلمی سین یا ٹی وی کا ڈرامہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ بعض دفعہ تو میری ہچکی بن جاتی ہے، اور اپنی اسی کمزوری سے میں نے بارہا نقصان ہی اٹھایا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں 5ویں کلاس کی طالب علم تھی تو ہمارے گھر ایک بہت ہی لاغر اور ضعیف سے بابا جی آتے تھے۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے میں ان کو دیکھ کر بہت روتی تھی کہ اتنے بوڑھے ہو کر بھی وہ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ میں اکثر ان کو اپنے حصے کا کھانا دے آتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر باتیں بھی کرتی تھی۔ وہ مجھے بدلے میں ڈھیر ساری دعائیں دیتے تھے، لیکن اس وقت مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ ابھی بھی کسی بہت ضعیف اور کسی بہت چھوٹے سے بچے کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو دل بہت کٹتا ہے اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ لیکن ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس نے میری سوچوں کو کافی حد تک بدل دیا۔ پھر میں بھی حالات اور وقت کے ساتھ بدل گئی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ قارئین کی نظر میں، پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ کیا آپ بھی صحیح ہوں یا غلط۔ ہوا یوں کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی اپنے لیے، امی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ میرا 5 سالہ بیٹا بہت دنوں سے سائیکل کے لیے ضد کر رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو آج میں سارے کام نپٹاتی ہوں۔ میں نے اپنا پروگرام اس طرح بنایا کہ ساری شاپنگ کر لوں، آخر میں سائیکل لے لوں تاکہ اس کو لے کر پھرنا نہ پڑے، کیونکہ وہ ایک بڑی چیز ہے اور کسی شاپر میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے ساری شاپنگ کر لی۔ اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں 4-5 شاپنگ بیگ تھے جن کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ بھوک پیاس دونوں ہی لگنی شروع ہو گئی تھی۔ خیر میں نے رکشہ رکوایا۔ جس رکشے کو رکوایا اس کو اچھے خاصے ضعیف سے انسان چلا رہے تھے۔ مجھے ان کو حسب معمول دیکھ کر بڑا دھچکا لگا، کیونکہ وہ خاصے کمزور اور لاغر دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے پیٹ بھر کر۔ ان کو دیکھ کر میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں ان کو زیادہ کرایہ دے دوں گی۔ یہ سوچ کر میں ان کے رکشے میں بیٹھ گئی، ساتھ میں سارے شاپنگ بیگ بھی رکھ لیے۔ سنبھال کر رکشے میں بیٹھی ہی مجھے بھوک پیاس نے شدت سے ستانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک برگر والے کی شاپ پر رکشہ رکوایا۔ اس برگر کے ساتھ گنے کے جوس والا بھی تھا۔ جب میں برگر کا آرڈر دینے لگی تو خیال آیا کہ بابا جی یعنی رکشے والے کو بھی کھلا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا آپ بھی کچھ کھا لیں، تو کہنے لگے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، جب میں شام کو گھر جاؤں گا تو چٹنی روٹی کھا لوں گا۔ میں نے کہا ارے بابا جی آپ کھا لیں، پیمنٹ میں کر دوں گی، آپ نے جو بھی کھانا ہے کھا لیں۔ پھر شاید انہوں نے کباب روٹی کی فرمائش کی، کیونکہ برگر والے کے ساتھ
کباب روٹی کا ہوٹل بھی تھا۔ کباب روٹی کے ساتھ انہوں نے لسی کا آرڈر دیا، جو کہ میں نے منظور کر کے اس کی بھی پیمنٹ کر دی۔ میں نے اپنا برگر کھا کر گنے کا جوس پی کر خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ میں اپنے اندر ایک اطمینانیت سی محسوس کرنے لگی کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، صرف اپنے رب کی خاطر، کہ شاید وہ مجھ گنہگار سے راضی ہو جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لو، یہ کون سی کمال کی بات ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل بات تو آگے چل کر شروع ہوگی، پھر آپ بھی افسوس ہوگا۔ خیر، کھانے پینے کے بعد، کیوں نہیں بیٹی، تم نے بھی تو میرا پیٹ بھرا ہے، میں بھلا اپنی بیٹی کو گھر کیوں نہیں چھوڑوں گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے رکشہ سائیکل مارکیٹ کی طرف موڑ دیا۔ 10 منٹ کے بعد ہم سائیکل مارکیٹ میں موجود تھے، اور ہاں، ان کو جب میں نے کھلایا تو مجھے اپنے اندر بڑا سکون محسوس ہوا کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی نیکی خاص خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دل کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ مجھے بھی بس ایسا لگ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سکون عارضی ہے۔ خیر، جناب سائیکل کی دکان پر رکشہ رکوایا تو میں نے سوچا کہ میں سائیکل لینے کے لیے اتروں گی تو ساتھ میں شاپنگ کے شاپرز ہیں، پرابلم ہوگی اور سائیکل خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے بابا جی سے کہا، کیا میں اپنا سامان رکشے میں چھوڑ دوں؟ جتنی دیر میں سائیکل لوں گی آپ میرے سامان کا خیال رکھیے گا، بس صرف 5 سے 10 منٹ لگیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ ارے نہیں بیٹی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم اطمینان سے سائیکل خرید لو، سامان کی فکر مت کرو، وہ میں دیکھ لوں گا۔ مگر مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کہ کچھ بھی ہو، ہر کسی پر اعتبار کرنا نہیں چاہیے، اور پھر سامان اچھے خاصے اماؤنٹ کا تھا۔ بابا جی نے جب یہ دیکھا کہ میں تھوڑی پریشان ہو رہی ہوں اور سامان چھوڑ کر جانا نہیں چاہ رہی تو وہ بولے، ارے بیٹی، تم نے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، کیا وہ تمہارے ساتھ کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ میں اس عمر میں ایسا کوئی غلط کام کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جاؤ بیٹی، سائیکل خرید لو اور سامان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ بابا جی کی اس طرح کہنے پر میں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی میری سب سے بڑی بھول تھی، یا میری سادگی تھی کہ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ سوائے پرس کے میں نے باقی سارا سامان رکشے میں چھوڑا اور سائیکل لینے اندر شاپ پر چلی گئی، البتہ ذہن نشین کر لیا کہ رکشہ کہاں پر کھڑا ہے تاکہ واپسی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ خیر، میں نے 10 منٹ کے اندر سائیکل خریدی اور بہت خوش تھی کہ اپنے پیارے سے بیٹے کی خواہش پوری کر دی۔ زیادہ بڑی سائیکل نہیں تھی، خود ہی ہاتھ میں پکڑ کر دکان سے باہر آئی اور تھوڑا سا چل کر جب نظریں دوڑائی تو رکشہ نظر نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں جگہ بھول گئی ہوں گی، پھر میں نے چاروں جانب نظروں کو دوڑایا، لیکن مجھے میرا مطلوبہ رکشہ نظر نہ آیا۔ میں تھوڑا اور آگے کی طرف بڑھی اور رکشے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ رکشے تو وہاں بہت سارے تھے، لیکن میرا والا رکشہ تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
میں نے دوبارہ اس علاقے کو اچھی طرح سے دیکھا، لیکن وہ مصروف وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ 5-6 دفعہ میں نے ڈھونڈا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، دکان والوں سے بھی رابطہ کیا، لیکن وہ بابا جی رکشے سمیت غائب ہو چکے تھے۔ اور پھر ہر کوئی وہاں پر اتنا مصروف تھا کہ کسی نے کوئی خاص توجہ ہی نہ دی۔ میرا دل اس وقت ایسا دھڑک رہا تھا جیسے کہ باہر ہی نکل آئے گا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اتنی جلدی کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بھی ارادے اتنے ڈرامائی انداز میں بدل سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بوڑھا اور کمزور سا لاغر شخص کیا دھوکہ دیا۔ اس شخص نے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ایک ہاتھ میں میرا پرس اور دوسرے میں سائیکل پکڑے میں اس وقت حیرت زدہ کھڑی ہوئی تھی۔ میں پھر بھی وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے تک رہی اور بار بار ادھر ادھر دوڑتی رہی کہ شاید وہ کہیں سے نمودار ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ میری طرف آئے اور کہا، بکھری پڑی ہو، مجھے ایسے سامان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس اس طرح سے کیوں چھوڑا کہ میں نے اتنے خلوص سے ان کا خیال رکھا اور آپ کو پتہ نہیں ہے یہ دنیا دھوکے بازوں سے بھری پڑی ہے۔ مال و دولت دے کر تو اپنے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، وہ تو پھر ایک غیر شخص تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل بیابان میں کھڑی ہوں اور میری چاروں طرف اعتبار و اعتماد کی کرچپا بکھری پڑی ہوں۔ مجھے اپنے سامان کا اتنا افسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا افسوس اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنے خلوص سے ان کا خیال رکھا اور انہوں نے اس کا مان بھی نہ رکھا۔ میں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، کھانا کھلا کر یہ تو خدا کی طرف سے وسیلہ بنتا ہے، لیکن بندے کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ ابھی جو شخص میرے ساتھ اتنا مخلص ہے کم از کم اس کا تھوڑا خیال تو رکھ لیں۔ لیکن شاید انہوں نے میرے خلوص کا مذاق اڑایا تھا۔ یقین کریں میں نے بھرپور خلوص و چاہت کے ساتھ ان کی ضعیفی کا خیال کیا تھا اور انہوں نے کس طرح سے مجھے جل دے کر بے اعتباری کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ میرا مان ایک چناکے کے ساتھ زمین بوس ہو گیا، میرے قدم ایک دم سے بہت بھاری ہو گئے، دل ڈوب سا گیا۔ ڈھیلے ہاتھوں پیروں کے ساتھ دوسرا رکشہ رکوایا اور بہت ہی روحان سے انداز کے ساتھ رکشے میں سوار ہو گئی۔ چہرہ بالکل زرد سا ہو گیا، سوچ کر دماغ شل سا ہو گیا۔ جب رکشے والے نے بار بار پوچھا کہاں جانا ہے تو میں نے غائب دماغی کے ساتھ اپنے علاقے کا پتہ بتایا اور رکشے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اب بار بار آنکھوں سے آنسو گرتے رہے، سارے راستے آنسوؤں کو خشک کرتی رہی جو کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن میں کچھ دیر پہلے کتنا سارا سامان تھا، اب ہاتھ تقریباً خالی سے تھے۔ کتنے ارمان سے میں نے اپنے بچوں کی شاپنگ کی تھی، کیونکہ میں بازار بہت کم جاتی ہوں اور جب جاتی تو کافی شاپنگ کر لیتی ہوں۔ میرا بازار جانا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اب تو لگ رہا تھا شاید اب کبھی نہ جا سکوں، کیونکہ میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے صبر ذرا مشکل سے آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ رکشے میں پر لگ جائیں اور ایک لمحے میں گھر آ جائے، لیکن جانے کیوں راستہ لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا، یا مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بڑے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، سب سے نظریں ملاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اپنے لٹنے کا غم اپنے خلوص کو بے مول ہوتے دیکھ کر دل کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ہی میرے بچے اور امی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میری امی گھبرا گئی اور پوچھا، ارے کیا ہوا ہے؟
چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ ہے میری بچی، کچھ تو بتا، کیا ہوا؟ اور تم صرف سائیکل لائی ہو؟ تم تو کافی سامان کی لسٹ لے کر گئی تھی۔ مجھے ایک دم سے رونا آ گیا اور پھر میں روتی ہی چلی گئی اور پھر اپنے لٹنے کی داستان حرف بحرف امی کو بلکہ سب گھر والوں کو سنائی۔ سب نے سن کر کہا، یہ تو تمہاری بچپن کی عادت ہے، ہر کسی پر اعتبار کر لینا۔ پہلے کی بات اور تھی اور دور بہت بدل گیا ہے، لوگوں کے انداز و ارادے سب بدل گئے ہیں، انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تو یہ زمانہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی جائے، الٹے نیکی گلے ہی پڑ جاتی ہے۔ اب تم ہی دیکھ لو، تم نے کتنے خلوص سے بابا جی کا خیال رکھا اور انہوں نے کتنے بھونڈے طریقے سے تمہارے خلوص کو ٹھکرا دیا۔ کتنے دن اس سامان سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے، کتنے دن اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہاں تو وہ کچھ دن اس سے مزے کر لیں گے، خدا کے ہاں تو ہمیشہ ہی اس کی صدا پاتے رہیں گے۔ ان سب کی باتیں میرے دل کو بدل رہی تھی اور دماغ میں پیوست ہو رہی تھی۔ اب زمانہ اور زمانے کے دستور سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب انسان نہیں رہا ہے، وہ خود غرض اور مفاد پرست ہو گیا ہے۔ بہرحال اب میرا مائنڈ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، یا مجھے عقل آ گئی ہے۔ جو بھی ہوا اس واقعے سے اتنا ضرور ہوا کہ میرے دل میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب کسی کے ساتھ نیکی سوچ سمجھ کر ہی کرنی چاہیے۔ اور ہاں، میں نے پھر بھی بابا جی کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے انبیاء کرام تو بڑے بڑے جرم معاف کر دیتے تھے خدا کے لیے۔ وہ اتنے بڑے اور عظیم انسان تھے، جب وہ اتنے عظیم ہو کر معاف کر سکتے ہیں، ہم تو پھر ایک ادنی سی غلام، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی برابری کریں، لیکن کم از کم ان کی اچھائیوں کا تو مان رکھ سکتے ہیں۔ جائیے بابا جی، میں نے آپ کو اپنے بچوں کے صدقے میں معاف کیا، خدا بھی آپ کو معاف کر دے، آمین۔ اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔